صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 90 پر 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 90 پر 3، آیت نمبر 90 پر 4، آیت نمبر 90 پر 5۔ چوتھا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ مجلس میں چوتھے پارے کی پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، اور آج کی اس مجلس میں چوتھے پارے کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ پہلی آیت کی تفسیر گزشتہ مجلس میں مکمل ہو چکی۔ آج جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے۔ اس کے اندر منت کا مسئلہ آ رہا ہے، نظر کا مسئلہ، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کرنا، اس کے بارے میں بھی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جب کبھی اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پچھلے امتوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ انسان اس بات کو بہت ہی جلد قبول کر لیتا ہے جو بات پیچھے گزر چکی ہے۔ نمونے کے طور پر اگر کوئی بات پیش کر دی جائے تو اس بات کو، اس واقعے کو قبول کرنے کا انسان کے اندر جذبہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت انسانی فطرت اور انسانی عادت کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کا واقعہ بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے پارے میں تقریباً بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہوئی، اور اسی طریقے سے دوسرے پارے میں بھی، تیسرے پارے میں بھی بات آئی۔ اب یہاں جو ہے چوتھا پارہ شروع ہوا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے بنی اسرائیل کا یہاں ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں پہلے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل بھی استثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ دوسری آیت
فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، سو جو شخص اس کے بعد اللہ رب العزت پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، تیسری آیت، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں ہے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ یہاں اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے واقعہ؟ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، اس سے پہلے بھی بات گزری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، دونوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کو، خاندان کو اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی، اسی خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، پورے کے پورے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آتے ہیں۔ تو دونوں نبی اور دونوں کا سلسلہ الگ ہے، ایک کا تعلق عرب سے جا کر مل جاتا ہے اور ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ یہاں جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہودی ہیں، ایسے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے بہت مرتبہ بات گزر چکی ہے کہ یہودی جو ہیں کتنا خطرناک دشمن ہے مسلمان کا اور اسلام کا، اور ان کی محنتیں کیسی ہوتی ہیں، پیچھے انہوں نے کیسی کیسی محنتیں کی، کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے اچھے نیک لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنا ان کی ایک عام سی عادت ہو چکی تھی۔ تو یہودی بہت ہی خطرناک قوم، تو ان یہودیوں کے بارے میں یہاں بیان ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے پینے کی تمام چیزوں کو ہم نے حلال قرار دے دیا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز جس کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہاں 2 مرتبہ اسرائیل کا لفظ آ رہا ہے، پہلی مرتبہ بنی اسرائیل، دوسری مرتبہ اسرائیل۔ بنی اسرائیل اگر آ جائے تو اسرائیل کے تمام بچوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اصل نام کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ بھی بات گزر چکی پیچھے، اگر آپ کو بات یاد ہو تو بات سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب علیہ السلام اور دوسرا نام اسرائیل۔ تو یہاں جو ہے دوسرے مقام پر اسرائیل کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیزیں جن کو حضرت اسرائیل نے کیا کر لیا، اپنے ذات پر حرام قرار دے دیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، کب یہ یعنی کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام قرار کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس وقت تک ابھی تورات نازل نہیں ہوئی۔ تورات کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے کتاب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی کہ بنی اسرائیل کی شروعات وہاں سے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آ رہے ہیں۔ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تورات کو لاؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ یعنی کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودی لوگ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں۔ کیوں تانا دے رہے ہیں؟ کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں،
تو اس وجہ سے تانا دے رہے ہیں. تانا اس وجہ سے دے رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھیں وہ یہی دو چیزیں تھیں، ایک اونٹ کا گوشت اور ایک اونٹنی کا دودھ. حالانکہ دونوں چیزیں تمام دنیا کے امتوں کے لیے حلال تھیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی، عرق النساء جس کو کہا جاتا ہے. عرق النساء تعلیم کے اندر بھی بات آتی رہتی ہے. تو عرق النساء کون سی بیماری ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین بتاتے ہیں کہ عرق النساء وہ بیماری ہے کہ آدمی کے کمر کے نیچے سے درد شروع ہو کر آدمی کے ٹانگوں کے درمیان ہوتے ہوئے نیچے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ ایک طرف کا پورا حصہ جو ہے کھینچتا رہتا ہے، درد کرتا رہتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میرا جو ہے پیر ایک طرف کا کھینچ رہا ہے، اور اپنی زبان میں ہم کہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے سلب رہا ہے. تو یہی جو ہے عرق النساء کی بیماری ہے کہ کمر کے نیچے سے درد شروع ہو کر ایک ٹانگ میں ہوتا ہے، صرف دو ٹانگوں میں نہیں ہوتا، دو پیروں میں نہیں ہوتا، صرف ایک طرف ہوتا ہے، اور وہ درد کمر کے نیچے سے ہو کر ایک پیر میں ہوتا ہوا نیچے تک آ جاتا ہے، یعنی کہ نیچے انگوٹھے تک پہنچ جاتا ہے. اس کو جو ہے عرق النساء کہا جاتا ہے. اس بیماری کی مختلف جو ہے علاجیں بتائی گئی ہیں حدیث پاک کے اندر. تو یہاں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بیماری آ گئی، اور اس بیماری میں آدمی کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. جن لوگوں کو یہ بیماری آ گئی ہے، جن لوگوں کو جو ہے جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک طرف کا پیر جو ہے بہت ہی زیادہ درد کرتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے کھینچتا رہتا ہے. اس سے آدمی کو نہ تو آدمی سکون سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے. آدمی کو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں ہوتی. تو اتنی جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بیماری بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی بیماری، لیکن اس کا اثر جو ہے بہت ہی گہرا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مان لی، منت مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے یہ بیماری ختم کر دی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، تو دو چیزوں کو میں اپنے خوراک سے کیا کر دوں گا؟ بند کر دوں گا. اور وہ دونوں چیزیں حضرات مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ہی من پسند چیزیں تھیں. جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے مختلف جو ہیں کھانے ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی کو ایک ایک چیز جو ہے پسند رہتی ہے. تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بیماری کی شفا کے اوپر انہوں نے منت مان لی، نظر مان لی، اگر یہ بیماری میری شفا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو یہ دونوں میری محبوب چیزیں ہیں، اس کو بھی کیا کر دوں گا؟ اپنے اوپر حرام قرار دے دوں گا، اور اس کو زندگی میں کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا. تو یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر دو چیزوں کو حرام کر رہے ہیں. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں حرام نہیں. ہر امت کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے دو چیزیں جائز. پیچھے شریعتوں میں کسی بھی شریعت میں جو ہے اونٹ کا گوشت حرام نہیں، اور اونٹنی کا دودھ کسی کے لیے بھی حرام نہیں. جو لوگ اپنے لیے حرام کر لیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے طرف سے کوئی بھی جو ہے کسی امت کے لیے یہ حکم نہیں آیا. تو یہاں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اللہ کے طرف سے نہیں. تو اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی جو تھے، وہ لوگ صحابہ کو تانا دینے لگے کہ بھئی دیکھو ان کو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، لیکن ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے زمانے میں اللہ رب العزت نے اونٹ کا گوشت حرام قرار دے دیا، اونٹنی کا دودھ حرام قرار دے دیا. یہ دونوں چیزوں کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں دودھ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی محبوب ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تو تمہاری جو کتاب ہے تورات اس کو لاؤ، اس کو لا کر اس میں پڑھو اللہ کا حکم کیا ہے.
دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا، بات صاف جو ہے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو تورات کے اندر بھی حلال قرار دے دیا ہے، تو وہ حضرات یعنی کہ یہودی لوگ تورات کو نہیں لا سکتے، اور لائیں گے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ یہاں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ 28واں پارہ اور آخری سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، ان آیتوں میں اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور پورے ازواج مطہرات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں اور ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں، تو اتنی بیویاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر میں جا رہے ہیں عصر کے بعد، اور ان کی خبر گیری لے رہے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی آدمی جو ہے 1 یا 2 3 شادیاں کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، تینوں یا چاروں دو کے درمیان برابر کا فیصلہ کرے۔ ہمارے لیے تو صرف 4 کا ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، میں بھی کر لوں گا۔ نہیں، نبی کے لیے اجازت تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کے لیے اجازت ہوتی ہیں، بعد کے لوگوں کے لیے اجازت نہیں۔ اگر آج ہم 1 سے زائد شادیاں کرنا چاہیں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان برابر کا فیصلہ ہو۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے جو ہے مفتی ہیں، ہمارے سامنے جو قرآن شریف رکھا ہوا ہے ترجمہ، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو حضرت کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، 2 بیویاں تھیں حضرت کے نکاح میں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرید کے ذریعے سے تربوز کا ایک ٹوکرا آیا۔ ایک ٹوکرا آنے کے بعد حضرت نے کیا کیا، خادم کو بلا کر کہا کہ بھئی یہ تربوز کا ٹوکرا آیا ہوا ہے، کیا کرو، اس کو 2 حصے کرو، آدھے تربوز ایک گھر میں، آدھے تربوز ایک گھر میں۔ اب تقسیم ہو گئی۔ تقسیم ہونے کے بعد کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد پھر خادم کو حضرت نے بھیجا، جا کے پتہ لگاؤ کہ دونوں گھروں سے کہ تربوز کا مزہ کیسا ہے، میٹھا ہے یا پھیکا ہے۔ تو ایک گھر سے جواب ملا کہ میٹھا ہے پھل، دوسرے گھر سے جواب مل رہا ہے کہ پھل پھیکا ہے۔ تو حضرت کے اندر ایک قسم کا ڈر آ گیا، ایک وحشت اور ایک خوف حضرت کے اوپر طاری ہو گیا کہ دونوں کے درمیان میں صحیح انصاف نہیں کر رہا ہوں، جبکہ ایک کے گھر میں پھیکا پھل جا رہا ہے اور ایک کے گھر میں میٹھا پھل جا رہا ہے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت کے سوانے میں لکھا ہوا ہے، جب بھی تربوز آتا، تربوز کے علاوہ کوئی اور پھل آتے تو ہر پھل کے 2 حصے کرتے، ہر پھل کا ایک حصہ ایک گھر میں، ایک حصہ ایک گھر میں بھیجتے تھے۔ ٹوکرے آتے تب بھی 10 پھل آتے، 20 پھل آتے، ہر پھل کے 2 حصے کرتے تھے، اور ہر حصہ ایک گھر میں، دوسرا حصہ دوسرے گھر میں۔ تو یہ جو ہے انصاف کا معاملہ ہے۔ تو حضرت بات جو ہے یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں، 9 بیویاں، اور ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عصر کے بعد پورے بیویوں کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں یا 11 بیویوں میں 2 جماعتیں تھیں۔ عام طور سے عورتوں میں ہوتا رہتا ہے کہ عورتیں اگر ایک گھر میں ایک شوہر کے جو ہیں 2 یا 3 بیویاں ہوں، یا پھر 2 بیویاں ہوں، تو دونوں کی طبیعت ایک جیسی نہیں رہتی، ایک کی طبیعت الگ، ایک کی طبیعت الگ، ایک کا مزاج الگ رہتا ہے، ایک کا مزاج الگ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو راضی کر لیں، حالانکہ دونوں کا بھی حق ہے راضی کرنے کا، لیکن یہ راضی
کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں جو ہے شوہر کے سامنے کیا ہو جاؤں، اچھی ہو جاؤں، یہ نیت رہتی ہے۔ تو حضرات امہات المومنین جو تھیں ان میں 2 جماعتیں تھیں، 2 جماعتیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگانا شروع کیے۔ چکر لگانا شروع کرنے کے بعد ایک جماعت کے گھروں سے آ رہے ہیں، دوسری جماعت کے امہات المومنین جو تھیں انہوں نے دیکھ لیا۔ اب یہاں جو ہے ایک مشورہ ہو رہا ہے، پلان ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جماعت، یعنی کہ 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت کے گھروں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اتفاقاً ایک بیوی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اس گھر کے اندر شہد موجود تھا، تو اس بیوی نے کیا کر دیا، شہد کو پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا لیے، کھا کے باہر نکل گئے۔ دوسری جماعت کی جو امہات المومنین تھی انہوں نے دیکھ لیا۔ اب یہاں جو ہے مشورہ ہوا کہ بھئی وہ جماعت کی باری ہونے کے بعد جب ہماری جماعت کے گھروں سے گزریں گے تو ہر ایک کو یہ کہنا ہے کہ بھئی اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند ہے اور اس گوند کی بدبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھی۔ تو یہ پلان ہوا، اور وہ پلان کس لیے ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ذہنوں کو اس چیز سے بھی خالی رکھو۔ ایسا نہیں کہ بھئی امہات المومنین کے بارے میں اگر شک بھی کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ہو گیا، جیسے جس کام کے لیے ہوا تھا، جس مقصد کے لیے ہوا تھا وہ الگ چیز ہے، لیکن امہات المومنین کے تعلق سے یہ بات سن کر اپنے اندر جو ہے ان کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہاں پلان ہو رہا ہے۔ اب اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے گھروں کی نگرانی کرتے ہوئے دوسری جماعت کے گھروں سے شروع ہوئی باری۔ تو جیسے ہی بات شروع ہوئی تو پہلے گھر میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے گھر میں گئے، دوسرے گھر میں وہی بات، تیسرے گھر میں گئے۔ اب لگاتار 3-4 گھروں تک بات یہی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی فلانے کے گھر میں میں نے صرف شہد چاٹا ہے، اور اس شہد چاٹنے کی وجہ سے میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، جو بو مجھے بالکل ہی ناپسند، ایسی بو میرے منہ سے آ رہی ہے۔ چلو آج سے میں کیا کرتا ہوں، شہد اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہوں، کبھی میں اپنی زندگی میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے ان کو آپ اپنی مرضی سے حرام قرار نہ دو، یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے واقعہ، تو ایسا ہی واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اور یہاں جو ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ منت، ایسے منتیں ماننا، ایسا نظر ماننا پچھلے امتوں میں جائز تھا۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں اس کو اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام قرار دے دینا، لیکن اس امت کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہودی کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اللہ نے حرام قرار دے دیا، اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس بات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو، تم جو بات کر رہے ہو اس بات میں تم سچے ہو، تو تورات اٹھا کے لاؤ۔ تورات تمہاری ہی کتاب ہے، قرآن مجید کا یہاں جو ہے ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی قرآن میں دیکھو، بلکہ ان کی کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہاری کتاب میں دیکھو اس بات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے عاجز ہو گئے۔ وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے، 20 منٹ کا 2 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اور کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں آئندہ مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے 4 سوال کیے تھے، اور ان کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے دے دیے۔ تو اس کے بعد بھی یہودی لوگ جو ہے پہلے ہی جو ہے ایک بات طے ہو چکی تھی کہ بھئی اگر ان 4 سوالوں کا جواب دے دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ فوراً ہم ایمان قبول کر لیں گے، لیکن یہودیوں کی عادت ہے جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی بات جو ہے پیچھے گزر چکی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات آئے گی۔